بانی پی ٹی آئی نے آج جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے اور دو تین بڑی اہم انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں کوئکلی۔ وہ یہ کہ جی انہوں نے ایک تو کال دے دی ہے اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت 2/3 اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس تعینات کر سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی مخصوص نشستیں انہیں لگ رہا ہے کہ وہ ان کو نہیں دی جا رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جا رہی ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی لاوا پک چکا ہے، صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے، سب تباہ ہو جائے گا۔ مزید بھی انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات مختلف نہیں ہیں، ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی حسینہ واجد نے یعنی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حسینہ واجد نے آرمی چیف، چیف جسٹس اور پولیس چیفز اپنے لگائے ہوئے تھے، جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا تھا، یعنی وہ کمپیریزن کر رہے تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات کو کہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش میں جب لوگ باہر نکلے تو فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 9 مئی کی CCTV فوٹیج جنہوں نے چرائی انہوں نے ہی 9 مئی کیا، خالدہ ضیاء کے ساتھ وہ عوام نہیں جو PTI کے ساتھ پاکستان میں ہیں۔ شامی صاحب یہ تو انہوں نے اگر بھی لگایا ہے نا، اگر ایسا ہوا، اگر عمل نہ ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، اگر قاضی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا، اگر آئین میں ترمیم کی گئی، تو یہ بہت سارے اگر ہیں، جب اگر یہ ہو جائیں گے تو پھر مگر بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ خان صاحب جو ہیں ان کی بھول ہے، ابھی جو حالات بن رہے ہیں، جنرل فیض حمید کی گرفتاری نے جو منظر بدلا ہے اس پر اچھی طرح غور کر لیں۔ آج تک تو جب بھی انہوں نے سڑکوں پہ آنے کی کال دی ہے انہیں مہنگی پڑی ہے، اور ہنگامہ ہی ہوا اس میں، اور مہنگی پڑی ہے۔ اچھا، اور اللہ نہ کرے کہ مزید قیمت ادا کرنی پڑے ان کو۔ یہ جو سر ایک جملہ انہوں نے کہا کہ جی لاوا پک چکا ہے، صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے۔ لاوا تو پک چکا ہے نا، لیکن لاوا جو ہے وہ لاوا کہاں ابلے گا، کہاں اگلے گا، کس کو لپیٹ میں لے گا، کیسے پھٹے گئے آتش فشاں، کون اس کی زد میں آئے گا، یہ تو ساری باتیں غور کرنے کی ہے نا، اور سوچنے کی ہیں۔ بہرحال حکومت بھی غور کر لے۔ ویسے میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس پہ عمل نہ کرنے کا کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جب حرف آخر آئین اور قانون کے معاملے میں حرف آخر سپریم کورٹ ہے، چاہے آپ تاریخ میں وہ فیصلہ غلط ثابت ہو جائے یا صحیح، تب بھی یا صحیح عمل ہوگا اس کے اوپر۔ آج بھٹو صاحب کہاں ہیں؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے نا۔ صحیح بات ہے، 4-3 اختلاف کیا لیکن اب اختلافی فیصلہ جو ہے اس کو کچھ کہہ لیں، آج وہ عمل تو ہونا ہے۔ پرویز مشرف کی حکومت جو تھی اس کو جواز دے دیا گیا، عمل ہو گیا۔ ضیاء الحق کو جواز دے دیا گیا، عمل ہو گیا۔ تو پھر یہی عمل تو ہوتا ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو ریاست جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے۔ اور یہ سر وقت کم رہ گیا، میں چاہتا ذرا آج نوجوانوں کا عالمی دن، آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے 60% آبادی ہماری 30 سال سے کم عمر کی ہے، بالکل، اور انہوں نے کہا کہ ہم لون دے رہے ہیں، ان کے لیے اسکیمیں بنا رہے ہیں، اور 2,80,000 سے زیادہ نوجوانوں کو 186 ارب روپے تقسیم کیے ہیں کاروبار کے لیے، اور 100 ارب روپے اضافی مختص کیے ہیں، اور 3 لاکھ نوجوانوں کو کاروباری یعنی ان کو سہولتیں دی جائے گی، کاروباری افراد بنا جائے۔ تو بڑی تفصیل بات کی ہے، لیکن اصل بات تو یہ دیکھیے جو نوجوان ہے ہمارا، کیا ارشد ندیم، اس نے وہ جو نیزہ چلایا ہے تو کیا اس نے تاریخ میں نام روشن کر دیا، اپنا بھی اور ہمارا بھی۔ 100 سال کا ریکارڈ سے زیادہ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ تو ارشد ندیم کو سلام، اس کی ماں کو سلام، اس کے باپ کو سلام، اور پھر جو وہاں وہ لڑکا ناہید اسلام، بنگلہ دیش کا نوجوان، اس نے جناب ریکارڈ قائم کر دیا اور جناب تختہ الٹ دیا لیڈ کی طلبہ کی موومنٹ۔ اور اس کو جو ریکارڈ تو بریک ہوا، ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، اصل لڑکا تھا، کیا نام ہے اس کا، ابو سعید، جسے چھاتی پہ گولیاں کھائیں، اس کو سلام۔ اور دیکھیں نوجوان جو ہیں، نوجوانوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا،
نوجوانوں کا بڑا تعلق ہے ہماری